چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ویسے تو ملک بھر میں زرعی شعبے مشکل میں رہا ہے، مگر اس سیلاب کے بعد بہت متاثر ہوا ہے، اور آگے جا کے جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان سے انٹریکٹ کرنے کے بعد میں نے اپیل کیا تھا وزیر اعظم صاحب کے وفاقی حکومت کو ایک زرعی شعبے کے لیے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی اور ایک کلائمیٹ ایمرجنسی اوورآل جو فلڈ سے نقصان ہوا ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو ہمارے کسانوں کے بجلی کے بلز ہیں ان ڈسٹرکٹس جو متاثر ہوئے ہیں یا وہ علاقے مختلف صوبے میں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں وہاں ان کے بلز کو بھی معاف کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کیا تھا، دوسرے ریکویسٹ بھی کیے تھے، ان دونوں ریکویسٹ کے مطابق ہم وفاقی حکومت کے اور وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کلائمیٹ ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا، مگر ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی بلز ہے ان کو بھی معاف کیے، اور وہ اوورآل معاف کیے گئے ہیں جو ریزیڈینشل کنزیومرز ہیں ان کے بھی معاف کیے گئے ہیں۔ تو ہم ان دونوں اسپیکٹس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ میں نے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کیا تھا کہ ہم جو صوبائی سطح پہ کر سکتے ہیں آپ اپنا منصوبہ بنائیں تاکہ ہم اس شعبے کو، خاص طور پہ جو چھوٹے کسان ہیں، جو ہم چھوٹے زمیندار ہیں، ان کو کس طریقے سے صوبائی حکومت سپورٹ کر سکتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید سپورٹ بھی دے سکیں گے۔ تو وہ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہم نے بے نظیر ہاری کارڈ شروع کروایا ہے اس کے تھرو ہم جو چھوٹے زمیندار ہے، کسان ہے بٹوین 1 and 25 ایکرز، ان کو ہم اس کارڈ کے تھرو اور CNIC کے تھرو اور مختلف طریقہ کار ہے ویریفیکیشن کے لیے، وہ ویریفیکیشن کر کے ان کو سندھ حکومت سپورٹ کریں گے، اور DAP میں اور یوریا میں ہم اپنے کسانوں کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میں سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں، اور امید یہ ہے کہ جلد از جلد یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو ویٹ کا کراپ ہے اس کو ہم سپورٹ کریں تاکہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور ہم نہ صرف پاکستان کی اوورآل معیشت کے حوالے سے، اگر میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں ٹائملی انٹرونشنز کرتے ہیں تو جو نقصان ہونا تھا اس سیلاب کے حوالے سے ہم اس کو نہ صرف میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، مگر جو پاکستان پاکستان کے عوام پہ بوجھ ایک بہت مہنگا امپورٹ بل کی صورت میں آنے والا کہ ہم باہر سے گندم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور تو پھر پاکستان کے عوام کا پیسہ باہر کے کسانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل اپنے کسانوں پہ خرچ کریں اور اپنے زرعی شعبے کو بھی سپورٹ کریں، اور اوورآل پاکستان کی معیشت میں ہم چاہیں گے کہ ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ ہم امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے پوزیشن میں ہو۔ تو اس کے لیے جو زرعی پیکیج سندھ حکومت دے رہا ہے اس پہ اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم مزید کور کر سکیں گے۔ مختلف انٹرونشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ وفاقی حکومت اگر یہ بھی کر لے تو ہمارا اوورآل زرعی شعبے کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے وفاقی حکومت نے جو IMF کے ساتھ طے کیا کہ ہم نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہیں، نہ اپنے کسانوں سے پروکیور کر سکتے ہیں،
تو فوری طور پہ اپنے ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت وفاقی حکومت کو عالمی ادارے سے بات کر کے اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان میں اپنے کسانوں کو سپورٹ پرائس بھی دے سکے اور پروکیور بھی کر سکے. ساتھ ساتھ جو ٹیکس کی پالیسیز ہیں انہی عالمی اداروں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو ریویو کیا جائے تاکہ ہم اپنے کسانوں کو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کی صورت میں بھی اور ٹیکس ریلیف کی صورت میں بھی سپورٹ کر سکیں. یہ ہوا ہمارا ایگریکلچر شعبے کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہوئے ہیں. ویسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلڈ کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے. خاص طور پہ اوبیسلی سندھ کے لو لائنگ ایریاز میں ہمارے کچے میں تو نقصان ہوا، مگر جس پیمانے پہ صوبہ پنجاب میں اور وہاں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں نقصان ہوا ہے وہ تاریخی ہے. اور جبکہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو تو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جو متاثر ہوئے ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ آگے جا کے ان کو اگر جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ کمپنسیٹ بھی کریں گے. مگر جو فلڈ کے ریلیف آپریشنز کے دوران سپورٹ کرنے کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں، اور ایک یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے، لیکن جو سب سے ضروری ہے وہ آج آپ کیا کر رہے ہو. اور اس کے لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا سپورٹ اور اچھا ہوگا جو سپورٹ صوبائی حکومت دے رہا ہے دیٹ سپورٹ وڈ بی ایمپلیفائڈ اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان علاقوں میں جو متاثر ہے، جو آج بھی پانی کے نیچے ہیں، آج بھی وہاں کے عوام ملتان کا، بھاولپور کا، لودھرا کا، جلال پور کا، اپنے مختلف علاقے میں ایسے جگہ ہیں جو پانی کے نیچے ہیں، وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اب کتنے ہفتے ہو چکے ہیں جب سے یہ سیلاب شروع ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت قدرتی آفت کسی ایک صوبہ کا ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز اوبیسلی صوبائی حکومت اپنا پورا کوشش کرتے ہیں، مگر قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. تو وفاقی حکومت پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ جو بھی متاثر علاقے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب کا تو ہوا ہی ہوا ہے، پر ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی تپاکن نقصان ہوا ہے. پختونخوا میں جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. پچھلے سیلاب میں وفاقی حکومت نے یہی کام کیا. کووڈ کے پینڈیمک کے دوران ہم نے یہی کام کیا. تو آج اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں. باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا، وفاقی حکومت کو کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا. یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے. وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا. وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے
کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے. اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے. اگر عالمی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے. اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کرے اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو, اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے, وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے, ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے. تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. ابھی بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ہمارے زرعی شعبے کے حوالے سے, وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور وہ کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کا میٹنگز ہوئے ہیں رانا تنویر صاحب کے ساتھ, وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھیجا تاکہ ہم زرعی شعبے کے حوالے سے جو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات چیت کیا جائے, اور امید ہے کہ اس قسم کے ملاقات مزید ہوں گے تاکہ ہم اپنا کسانوں کو, اپنے زرعی شعبے کو بچا سکے اس نقصان سے, اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. کون کر عثمان صاحب؟ آپ نے پنجاب کا وزٹ بھی کیا اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ وفاقی حکومت کے پنجاب حکومت کے اقدامات سے آپ کو پہلے بھی بیان مل سکے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں وفاقی حکومت عالمی اداروں سے مدد نہیں مانگ رہی جبکہ اتنی بڑی تباہی آئی ہے پیپلز پارٹی, اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی اداروں سے ہمیں مدد لینی چاہیے, ہمیں اپنی طرف سے بھی ہم عالمی اداروں کے ساتھ چلتے ہیں, اور کیوں یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی آپ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اور نہ پنجاب حکومت اس کی توثیق کر رہی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت, وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا جہاں تک پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ جہاں تک یہ دونوں پوائنٹس ہیں یہ صوبائی حکومت کے کھاتے میں نہیں آتے, ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. یہ مطالبات وفاقی حکومت سے ہی ہیں, اور وفاقی حکومت کے میں نے اس پریس کانفرنس بھی شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں تک زرعی شعبے میں ایمرجنسی ہے, جہاں تک بجلی کے بل معاف کرنے کی پوائنٹ ہے, انہوں نے ہمارے مطالبات مانے ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ میں نے آج ایکسپلین کیا کیوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مگر عالمی سطح پہ اگر اپیل ٹائملی ہوتا تو آپ کو مختلف طریقے سے یہ مدد ضرور کرتا. باقی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں, اب ان سے پوچھ لیں. پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں یہاں کراچی میں ایٹریوم کے ایک رہنما ہیں فاروق ستار صاحب, انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میں بلاول بھٹو زرداری سے ملنا چاہ رہا ہوں, کئی ماہ سے ملنے کے لیے وقت مانگ رہا ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب مجھے وقت نہیں دے رہے ہیں. ایٹریوم کے بہت سارے مسائل ہیں جو وزیر اعلیٰ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ اس غریب کو ٹائم تو دے دیں نا ملنے کا کم از کم. ضرور, کیوں نہیں دیں گے. نیکسٹ کویسچن. Sir, one by one has to be organized, na? ایک تو یہ کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں صرف ریلیف اور ریسکیو پر ہی گزارا کریں گے یا جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے پیش نظر بھی اقدامات اٹھائیں گے. میرا تو اہم سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ آپ ہیں اور خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ خوشان معاہدہ ہے, اس کی تاریخ ہونی چاہیے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ میں آپ بھی ہیں اس پارلیمنٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے, اور کیا یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے, ریسکیو اور ریلیف تو پہلا فیز ہوتا ہے, جو پھر اس کے بعد فیز آتا ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا آتا ہے. جو نقصان ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, جیسے پچھلے سیلاب کے بعد صوبائی سندھ کے حکومت نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک تاریخی منصوبہ شروع کیا جہاں ہم نہ صرف
20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں جن کا نقصان ہوا تھا پچھلے سیلاب میں. مگر یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ ہے جس سے ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنا ایک قسم کا ریزیڈینشیل انفراسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ دوسرا آنے والے سیلاب میں ان گھروں کو نقصان نہ ہو. اور ایک معاشی کمپوننٹ ہے جو ویمنز امپاورمنٹ کی کمپوننٹ ہے جہاں مالکانہ حقوق ان گھروں میں رہنے والے خواتین کو دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میں امید رکھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے ریلیف اور ریبیلیٹیشن کے فیز کے بعد ریکنسٹرکشن کا بھی ان کا فوکس ضرور ہوگا. جہاں تک یہ جو دفاعی اگریمنٹ ہے جو سعودی عربیہ کے ساتھ سائن کیا گیا ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میرا خیال میں اس کو ویلکم کریں گے. ہر پاکستانی اس پیکٹ کے بارے میں نے صرف اور صرف پازیٹیو فیڈ بیک سنا ہے. فارن ریلیشنز کمیٹی جو پارلیمان کا ہے نیشنل اسمبلی میں ہنا ربانی کھر صاحبہ اس کا چیئرپرسن ہے, وہ اس اگریمنٹ کے حوالے سے ایک بریفنگ اسکیجولڈ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک ان کیمرہ بریفنگ بھی ریکویسٹ ڈالے چکے ہیں. تو ضرور پارلیمنٹری پروسیجر کے مطابق جو ہمارے پاس اختیار ہے پارلیمانی اوورسائٹ کا وہ ہم فالو کر رہے ہیں, اور اگر کچھ کمپوننٹس اس میں پبلکلی ڈسکس نہیں ہو سکتے تو وہ ہمارا ان کیمرہ بریفنگ میں ڈسکس ہوں گے. یہ بتائیں کہ فلسطین اس وقت پوری دنیا میں بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور یورپ پورا فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, لیکن امریکہ ابھی تک فلسطین کو ریاست ماننے کے لیے تیار نہیں. فلسطین کی وجہ سے کیونکہ آپ کا امور خارجہ میں خاصا کام بھی ہوا ہے اور آپ کو اس پر جو ہے پورے پاکستان میں خراج تحسین بھی پیش کرے, لیکن یہ فلسطین کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی یا اسرائیلی حرکت کی وجہ سے ہوگا یا کوئی اور معاملہ؟ جہاں تک فلسطین کے سوال ہے, اس موضوع پہ جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اس بار وہ ممالک بھی فلسطین کو ریاست کے طور پہ مان رہے ہیں جو ماضی میں نہیں کرتے تھے, یہ ثبوت ہے کہ جو فلسطین کے عوام جدوجہد کر رہے ہیں اس جدوجہد میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. امید ہے کہ جو یہ ظلم اور ناانصافی غزہ میں اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے اسرائیل نہ صرف غزہ پہ مگر مختلف ممالکوں پہ اور موسٹ ریسنٹلی جو دوحہ میں انہوں نے حملہ کیا ہے, اس کا اثرات نہ صرف اس قسم کے سیکیورٹی پیکٹس میں ہوں گے, مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ میں ممالک ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز اب ان حملوں کے بعد ریویو کریں گے, اور جو دوسرے ممالک ہیں جو آج تک اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز پہ نظر ثانی کریں گے. میرا سوال ہے کہ آپ بی آئی ایس پی کا ذکر کر رہے ہیں, یہاں پر وفاقی حکومت کی سطح پر ایسی اطلاعات آ رہی ہے کہ بی آئی ایس پی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسرے کیا وفاقی حکومت نے کوئی آئینی قوانین کا ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ جہاں تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے تب انٹروڈیوس کروایا جب ہم مسلم لیگ نواز کے اتحادی تھے. الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے, یہاں تک کہ وہ بار بار ہمیں یاد دلواتے کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھا جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا. مسلسل اس پروگرام کی تعریف ان کے تمام نمائندے کرتے آ رہے ہیں, تو اگر انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا آئینی ذمہ داری ہے, ہمارا اسلام کے مطابق ذمہ داری ہے کہ جو غریب عوام ہیں ان کو مدد کیا جائے, اور ہم اس پروگرام کے ذریعے
جو عالمی سطح پہ انٹرنیشنلی اس کو نہ صرف اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو گولڈ سٹینڈرڈ کیا جاتا ہے، اور یہ واحد منصوبہ ہے جو پاکستان کا منصوبہ دوسرا ممالک اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اگر وفاقی حکومت اور یہ پروگرام کے بارے میں لوگ جو سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں ان کا شاید اس پروگرام کے بارے میں پورا علم بھی نہ ہو، جہاں کیش ٹرانسفر اور سپورٹ غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام کے حوالے سے ملتا ہے. سب سے زیادہ جو تعداد ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بینیفیشریز کے، وہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد صوبہ سندھ، اس کے بعد پختونخوا اور اس کے بعد بلوچستان. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وسیلہ تعلیم، وسیلہ روزگار، وسیلہ حق پہلے سے موجود ہے، جس کے تھرو ہم نہ صرف یہ مالی مدد پہنچا رہے ہیں مگر روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، سکلز ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت کمپریہنسو پروگرام ہے. جہاں تک آئینی ترمیم کے سوال ہے، نہیں، آج تک مسلم لیگ نواز نے مجھے کوئی نہ ڈرافٹ شیئر کیا، نہ پروپوزل سامنے آیا ہے. اگر ان کے پاس ایسے کوئی آئینی ترمیم موجود ہوگا تو ان کو اس کو اناؤنس کرنا چاہیے، پی ایم ایل این کو کوئی پارلیمان میں لے کر آنا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آنا چاہیے. ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم آئین ہو یا قانون سازی ہو اس پہ ہم غور سے دیکھیں گے. اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی ممبرز کے پاس میں جو بھی ان کا پروپوزل ہے لے کے جاؤں گا، اور پارٹی کے ساتھ مل کے فیصلے کر کے آگے کے جو بھی لاہے عمل ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی طے کرے گا. میرے دو سوال ہوں گے. اوکے. ایک تو یہ ایگریکلچر کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو سندھ میں سب سے زیادہ مسئلہ کاشتکاروں کو رہتا ہے، گنے کی قیمت وقت پر اناؤنس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوتا ہے. چاول کی فصل کے وقت ان کو صحیح معاوضہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی پروکیورمنٹ جو ہوتی ہے سندھ میں محکمہ خوراک کی، وہ بھی اس پر بھی اتنی کرپشن اور اتنے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ کبھی اس کا جائزہ لیں کوئی میٹنگ کریں کہ کیا معاملات ہیں. ایک طرف مافیا ہے جو بڑی تعداد میں کروڑوں بوریاں غائب کرتی ہے، لاکھوں بوریاں غائب کرتی ہے، پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس معاملات ہو رہے ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی بات. اچھا، دوسرا آپ ایک سیاسی سندھ میں انٹری ہوئی ہے، بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے جولیو ذوالفقار کی طرف سے. آپ کے لیے لوگوں کو بڑی امید تھی کہ وہ آپ کے اوپر بڑے حملے کریں گے پولیٹیکلی، لیکن اس نے بڑے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے. تو اب ان کا کیا سیاسی آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں فاطمہ کا اور جولیو ذوالفقار؟ جہاں تک یہ ذرائع شعبے کے آپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دا پروف از ان دا پڈنگ. اور جو ان انٹرونشنز کے بعد پاکستان کے ذرائع شعبے کو، پاکستان کے کسان کو جو فائدہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مثلاً جب ظفر زرداری صاحب پچھلے بار پاکستان کا صدر تھا تو پاکستان ایک ویٹ امپورٹنگ کرتی تھا، شوگر امپورٹنگ کنٹری تھا، باقی چیزوں کو بھی ہم امپورٹ کرتے تھے. اور ایک سال کی اندر ہی اندر یہی انٹرونشنز کر کے، پروکیورمنٹس کر کے اپنے کسانوں کو پیسہ دلوا کے، اس کے بجائے کہ دوسرے ممالک کے کسانوں کو پیسہ دلوا کے، ہم نے پاکستان کو ایک ایکسپورٹر کنٹری بنا دیا، اپنا کسانوں کو فائدہ پہنچا دیا. اب جہاں تک پروکیورمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں بہتری کی گنجائش ضرور ہوگا، مگر یہ پورا سلسلہ کو روکنا پاکستان کے ذرائع شعبے پہ ایک حملہ ہے. یہ ہمارے غریب کسانوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ آپ بالکل صحیح، نہ صرف سندھ، ملک بھر میں اس سلسلے میں کمزوریاں ہوں گے، ان کمزوریاں کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے وہ پورا پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کا ان کا طریقہ کار رہا ہے. ہم نے جو سندھ میں یہ ہاڑی کارڈ شروع کروایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے، ہم چاہیں گے کہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کو رجسٹر کروائیں اس کارڈ کے ذریعے. میرا کوشش
یہی تھا کہ اس کارڈ کے تھرو ہم زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار سے سپورٹ بھی پہنچا سکیں، پروکیورمنٹ بھی کر سکے، اور ماضی میں اور آگے جا کے جو ہم نے انٹرونشنز کرنے ہیں وہ ہم اس کارڈ کے تھرو اگر کرتے ہیں تو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا. بھئی یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا. جہاں تک میرے کزنز کی سیاست میں انٹری کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی دیر سے سیاسی طور پہ ایکٹیو رہے ہیں، اور اگر ان کے اب مزید ارادے ہیں سیاست کرنے کا تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیشہ سے نیک خواہشات ہمارے رہے ہیں ان کے لیے، آگے بھی رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں غینوا گروپ کا سیاست تو تاریخی طور پہ ہوتا آ رہا ہے، کبھی بھی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرف سے، میرے طرف سے، میرے بہنوں کی طرف سے کوئی ایک چھوٹا سا کرٹیکل بھی بیان ان کے سیاست اور ان کے کسی چیز پہ ہوا ہے، اور امید ہے کہ ایسا ہی رہے گا. ہم چاہیں گے کہ سب آگے آئیں، ملک کا خدمت کریں، عوام کا خدمت کریں. شہزاد جلبانی صاحب، آواز ٹی وی سے. سر میرا یہ سوال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ وفاق میں آپ نے اتحادی دی ہے، مسلسل ان کی طرف سے جو ہے سندھ حکومت پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا. ایگزامپلس بھی دی جا رہی ہے کہ مریم نواز نے جو کام کیے ہیں بہت اچھے کام کیے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اتحادی جماعت ہونے کے ناطے کو آپ پر اس طرح تنقید مسلسل تنقید کی جا رہی ہے. میں نے وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی تنقید سنا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مثبت کرٹیسزم دینا یا ناٹ ایون کرٹیسزم دینا، تجویز دینا کوئی تنقید نہیں ہوتا. جہاں تک صوبہ پنجاب کے چند وزیروں کے بیانات ہیں، امید ہے کہ وہ ان کے ذاتی خیالات ہوں گے اور پارٹی پالیسی نہیں ہوگا. چیئرمین صاحب، کراچی کے حوالے سے میرا سوال ہے، آپ چاہیے جو انہوں نے بلاگ بنایا تھا کہ دیاری ٹاؤن جو ہے کسی پرائیویٹ کمپنی کو دیا جا رہا ہے، نیس پاک کو دیاری ٹاؤن کسی پرائیویٹ کمپنی کو دیا جا رہا ہے. تو کراچی کی صورتحال دیاری جیسی ہے، تو آپ اپنے کراچی میں ایسے اقدامات کریں کہ انفراسٹرکچر بہتر ہو. بہت برے کراچی کے حالات ہیں. آپ میرے ساتھ وزٹ کر لیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کراچی کا چہرہ، ایک ایک سڑک 4 دفعہ بنتی ہے اور پہلی بار اس میں بھیجا ہے. تو سب توجہ دیتے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی سر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویلاگز ہے ان پہ زیادہ آپ دیکھیں گے. آفتاب صاحب تو ادھر بیٹھا ہے، ارباب صاحب جس انداز سے ادھر بات کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو ویلاگ پہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو جو ڈیجیٹل میڈیا ہے نا، وہ زیادہ اسپائسی ایک لحاظ سے کوریج دیا جاتا ہے، اور یہ ایک نیچرل ایک میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جس سے ہمیں انگیج کرنا پڑے گا. جہاں تک کراچی کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہے. مجھے ڈیٹیلز نہیں پتہ، لیکن اگر نیسپاک سے کوئی ماسٹر پلان یا کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز مانگا گیا ہے تو وہ کوئی برا نیت کے ساتھ نہیں مانگا گیا ہوگا، وہ ایک اچھا نیت کے ساتھ کیا گیا ہوگا. جہاں تک سڑکیں بنانے کے ایشوز ہے، وہ سڑکیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی KMC کام کر رہے ہیں کہ ہم ان سڑکوں کو بہتر کریں. جو آپ یہ بار بار سڑکیں بنانے کے الزامات لگاتے ہو، اس کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ کہ ہم سڑکیں بناتے ہیں اور کوئی صاحب آ کے ڈرلنگ کرتے ہیں اور وہ اپنے گیس لائن بناتے ہیں اس کے دیکھے بغیر، کہ یا صوبائی حکومت کے ساتھ لوکل باڈی کے نمائندے کے ساتھ بات کیے بغیر، اور اس کی وجہ سے کراچی میں کافی نقصان ہوا ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ ان وفاقی اداروں کے ساتھ بات کیا جائے، ان کو پابند کیا جائے کہ کسی کام کرنے سے پہلے ان کو لوکل انتظامیہ کو، صوبائی حکومت کو آن بورڈ لینا چاہیے. میں خاص طور پہ لیاری کے سڑکوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں جو نیا سڑکیں بنے، اپنے گیس لائنز لگانے کے لیے وہ پہنچ کے شروع ہو کے ہمارے نیا مطلب پچھلے بجٹ میں بنے ہوئے سڑکوں کو نقصان پہنچائے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس قسم کے جو ایشوز ہے
وہ ایڈریس کیا جائے تاکہ ہم اس کو مسلسل جو اس قسم کی تکلیفیں ہیں ان کو نہ اٹھانا پڑے. کراچی کے حوالے سے ہمارا کافی پرائیورٹیز ہیں. میرا زور رہا ہے کہ ہم جو پانی کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ہم اوبیسلی آج تک انتظار میں ہیں کہ جو وفاقی حکومت کے انٹرونشنز ہے K4 ایسیٹرا وہ ان کا ہم انتظار ہی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ صوبائی حکومت اور بلدیاتی نظام کو مل کے انٹرونشنز جو ہو رہے ہیں, چاہے وہ ہب کنال سے جو نیا پائپ لائن لے کر آیا گیا ہے یا دوسرے جو انٹرونشنز مجھے بریفنگز دیے گئے ہیں, اس سے امید ہے کہ کافی امپروومنٹ کیا جائے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پانی کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دے دیں اور اس کے بعد آپ سڑکیں اور دوسرے ایشوز کو پرائیورٹی دیں. جہاں تک آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی ہے, وہ تو میں چاہوں گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہم طریقہ کار اپنا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ضرور انگیج کرے, لوکل گورنمنٹ انگیج کرے, صوبائی حکومت انگیج کرے. اگر لیاڑی میں یا کسی اور علاقہ ڈسٹرکٹ میں ایسا کوئی گنجائش ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, تو نہ صرف اس کا معاشی امپیکٹ ہوتا ہے, مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے, مگر ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ ہمارا بریجز کا ہو, چاہے ہمارا ڈیول کیریج وے کے ہو, کہ چاہے تھرکول کے منصوبہ ہو, کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اپنا کے اپنے عوام کو ریزلٹس بھی دے سکتے ہیں. ایک منٹ, آپ کا سوال ہوگا لیکن میں ان کا سوال پہلے پوچھیں گے ون بائی ون, جو پلیز. وہ ہلکے جہاں بھی خرچ ہو ہم خوش ہوں گے. PIDCL کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے خود CM صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے وعدہ کیا کہ غیر آئینی کام نہیں ہوگا, تو امید ہے کہ اس میں تو سچ نہیں ہوگا. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا یا وفاقی حکومت کو سپورٹ دینے کے نتیجے میں جو سندھ کو ملا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے حکومت کے بعد اگر صوبائی سندھ کو وفاقی حکومت سے سپورٹ ملا ہے, تنقید اپنی جگہ K4 پہ, کراچی میں کچھ منصوبے پہ, وہ اب ملا ہے جب شہباز شریف وزیر اعظم رہا ہے. اور مثلاً پچھلے سیلاب میں جو نقصان ہوا, 2/3 of Sindh was under water, 50% of my schools in Sindh were damaged, 20 لاکھ گھر تباہ. اور اس میں جو میں ساتھ تھا, میں ان کا وزیر خارجہ بھی تھا, تو ہم نے انٹرنیشنلی جو سپورٹ لیا اس کا ایک کمپوننٹ یہ تھا کہ وہ انٹرنیشنل سپورٹ کو پاکستان کی حکومت میٹ کرے گا, میچ کرے گا. تو میچ کیا یا نہیں کیا, سپورٹ تو ضرور ملا. گھر بنانے کے منصوبے میں ایک لون کا کمپوننٹ ہے عالمی ادارہ سے, پھر صوبائی سندھ کا کمپوننٹ ہے, اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ایک کمپوننٹ ہے. میں وزیر اعظم صاحب کا اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا جو مسلسل انٹروین کر کے انشور کرتا ہے کہ یہ جو وعدہ ہے یا جو سپورٹ ہے وہ ملتے رہیں. جو سندھ میں 50% ہمارے اسکولز کو نقصان ہوا اس سیلاب میں, اس میں بھی وفاقی حکومت کی طرف سے سپورٹ دیا گیا ہے. سندھ کا جو PSDP ہے, آپ اس کا 2013 سے لے کے 2018 کا دور اٹھا کے دیکھیں, پھر 2018 سے لے کے 2023 تک اٹھا کے دیکھیں, معاشی اور وسائل کے مشکلات کے باوجود چیف منسٹر سندھ نے بہت اچھا انداز سے جدوجہد کیا ہے, اور وفاقی حکومت نے اس کے نتیجے میں سندھ کو آپ پھر بھی آرگیو کر سکتے ہیں کہ سائز جو بھی, لیکن تاریخی
تاریخ کے کمپیریزن میں مزید سپورٹ دیا گیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ باقی سارے مسائل اپنی جگہ, باقی سارے ایشوز اپنی جگہ, میرے لیے اس حکومت کو سپورٹ کرنا, وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ کرنا کا اگر کوئی ایک بھی سورٹ آف ریزن ہے اس پہ میں مطمئن ہوں, وہ یہ کہ میں پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروگرام کر رہا ہوں, اور اس لیے کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے. میں تاریخ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر ان دا ہسٹری آف پاکستان کر رہا ہوں. وہ اگر میں کر رہا ہوں ایس پی ایف کے یہ گھر بنانے والا منصوبہ کے تھرو ان 20 لاکھ خاندانوں کو, ان کے عورتوں کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں, وہ تو صرف اس لیے ممکن کہ میں نے یہ پروگرام ہم نے ساتھ مل کے لانچ کیا ہے. تو باقی آپ مختلف K3 پہ آپ ضرور کرٹیسائز کریں, باقی کراچی کو کس قسم کے انٹرونشنز ملنا چاہیے, سپورٹ ملنا چاہیے, وہ آپ کا حق ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو تاریخی کام ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور میرے لیے ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ ہم خوشی سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی آخر میں لیکن اس وقت بلوچستان میں جہاں پر آپ کی حکومت ہے, گزشتہ 78 سالوں سے تنازعات کی زد میں, آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کا حل ہے؟ بلوچستان میں جو تاریخی مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ, جو بلوچستان کے عوام کے اپنے شکایتی ہیں تاریخی طور پہ آج بھی وہ اپنی جگہ. جو یہ دہشت گردی کا خاص طور پہ بلوچستان میں, مگر صرف بلوچستان میں نہیں, پختونخوا میں اور دوسری جگہوں میں بھی جس انداز سے اس کا فال آف کابل کے بعد اضافہ ہوا ہے, وہ کوانٹیٹیولی آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا جنگ ہوا, اس میں پاکستان میں موجود سو کالڈ قوم پرست کی تنظیمیں, مگر اصل میں سارے کہنے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں اسپیسیفک کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے حالات جنگ میں بھارت کے ساتھ اعلان کیا, اور بھارت اس بات کو چھپاتا بھی نہیں ہے کہ وہ مالی مدد مخصوص دہشت گردی کی تنظیموں کو پہنچا رہے ہیں. یہ ایشو کو ہم عالمی سطح پہ بھی ریز کر رہے ہیں, کوششیں جاری ہیں کہ اس کو پاکستان کے اندر بھی ایڈریس کیا جائے, اور جو عالمی سطح پہ سپورٹ نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جائے. یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے باقی مسائل میں ایڈریس کرنے میں, کیونکہ جب آپ کو ایک جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں, جب دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں, تو ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائنامک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جس سے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے, سیاسی حل ہے. ہمیں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو, مقامی لوگوں کو ہو, اس پورے معاشرے کو, پورے بلوچستان کے عوام کو یہ دکھانا پڑے گا, ان کو ایک سٹیک نہ صرف اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں, وہ سب کچھ ہمارا خواہش بھی ہے اور کوشش ہوگا. جو امیڈیٹ ٹرم پہ جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے, یہ وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ماضی میں بھی اس دہشت گردی کو مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اسی طریقے سے ان کو شکست دلوائیں. وفاقی حکومت کی طرف سے قومی مالیاتی کمیشن بنائی گئی, برائے نام قومی کون سا کمیشن سر؟ قومی مالیاتی کمیشن سے بنائی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے, برائے نام اس کا اجلاس ملتوی کیا گیا. آپ نے بتائی کہ
दफा का शेयर बढ़ाया जा रहा है, उस पर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? सर इसमें ये भी ऐड कर लें कि ये भी कहा जा रहा है कि एक तो एनएफसी में सिंध का शेयर, कानून का सूबों का शेयर, दूसरा ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो भी सूबों को दिया जाएगा, उनके पैसे भी सूबे खुद भरेंगे। अच्छा, जहाँ तक एनएफसी अवार्ड की पोजीशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है कि जो एनएफसी अवार्ड दिया गया वो 18वीं तरमीम की डेवोल्यूशन, 18वीं तरमीम से पहले का एनएफसी अवार्ड है, और डेवोल्यूशन के बाद 40 मज़ीद वजारतें और ज़िम्मेदारियाँ सूबे को दिए गए, मगर इसके बाद एक नया एनएफसी अवार्ड जिसमें उसी अंदाज से सूबे को मज़ीद वसाइल दिया जाए ताकि ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरीक़ा से निपटा सके। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ रहा है, और हम समझते हैं कि जो वफाक की कमज़ोरियाँ हैं, जो एफबीआर के शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो वफाक का अपना टैक्स कलेक्शन मीट ना करने का फेलियर है, उसका जो सज़ा है, हम क्यों इस्लामाबाद के गुनाहों का सज़ा में क्यों मुल्तान का या सखर का या क्वेटा का या पेशावर के अवाम को सुना दूँ। हम मुसलसल वफाकी हुकूमत से इमरान ख़ान के दौर में, इस दौर में भी ये तजवीज़ देते आ रहे हैं कि जब से आपने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व किया, तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस सूबा सिंध से रहा है, मगर सूबा सिंध के बाद बाकी तमाम सूबे ने भी ये जिम्मेदारी अपनाते हुए काम किया है, और तमाम सूबों का परफॉर्मेंस वफाकी हुकूमत के परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेहतर है। तो हमने खान साहब के दौर में भी और इस हुकूमत को भी कहा कि जो आपका सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है वो भी आप सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व करें। हम आपके लिए ये टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, और आप ऐसे भी करें कि आप हमें एक टारगेट सेट करें कि आपने फलां जितना आपका था कलेक्शन, उसको आप कहे हमें कि हमें डबल करना है, और अगर मैं नहीं कर सका तो मैं सिंध का पैसा से ये आपको भरा के पूरा पैसा दे दूंगा, लेकिन अगर मैं इसका परफॉर्मेंस मजीद बेहतर करता हूं तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप सूबाई हुकूमत को दे दें। मैं समझता हूं कि जो मुआशी मसले होते हैं, चाहे वो सूबा का हो या वफाक का हो, वो हमारा कलेक्टिव कंसर्न्स है, और हमें विन विन सॉल्यूशंस निकालना चाहिए जो अपना टैक्स जनरेशन को में इजाफा करते हैं, मजीद इम्प्रूव करे ताकि हम पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सके। अगर कोई मुख्तलिफ सजेशंस है, दूसरे सजेशंस है, हम वो सजेशन सुनने के लिए तैयार हैं। हम आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। अगर कोई आपका बेहतर आर्ग्यूमेंट है, मेरा आर्ग्यूमेंट से बेहतर है, तो वो आर्ग्यूमेंट आप जरूर हमसे शेयर करें। जो भी उनका तजवीज़ होगा, जो भी प्रपोजल होगा, एनएफसी के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, आइन के हवाले से, वफाकी हुकूमत के, वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेयर किया जाता है तो मैं अपने पाकिस्तान जो हमारा पीपीपी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके पास लेके जाऊंगा और उस पर वापस उनको जवाब दूंगा। आसान काम है। बिलावल हाउस के सामने बड़े आ जाए। मैं एक्चुअली इस इशू के हवाले से काफ़ी कंसर्न रहा हूँ
اس لیے میں نے تو کوئی سندھ حکومت کا موقف نہیں سنا، لیکن یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے موقف دیکھ رہا ہوں اور خود کافی پریشان تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو عوام کا حق، غریبوں کا حق، محنت کرنے والوں کا حق کا دفاع کرتے آ رہے ہیں، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اگر کسی کا پینشن کا جو بینیفیشری ہے ان کا بینیفٹ 65% تھا، ہم اس کو 15% پہ کیسے لے کے جائیں۔ تو میں نے ایکچولی آج ہی یہ پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے سی ایم صاحب سے شکایت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو سی ایم سندھ کا اس پہ نے کلیریفائی کیا ہے مجھے کہ ایسے کچھ نہیں ہوا ہے، کسی کا شیئر اگر کوئی ایسے فیصد کا تھا اس فیصد کو کم نہیں کیا گیا ہے۔ جو پینشنرز ہیں ان کو زندگی بھر ان کو پینشنز جیسے پہلے تھا ویسے ملا جائے گا۔ ہم جو ایک گنجائش ہے یا جو ایک لوپ ہول ہے جہاں کبھی کبھار کسی ایک پینشن 120 ایئرز کے لیے چلتا آ رہا تھا، نہ کہ کسی کا پورا زندگی میں، اس طریقے کے کچھ کنسرنز تھے جو کہ وزیر اعلیٰ اور ان کے کیبنٹ نے ان کو ایڈریس کیا گیا۔ پھر بھی میں نے ریکویسٹ کیا سی ایم سندھ سے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے انگیج کیا جائے، ان کا جو جائز اعتراضات ہے ان کو دور کیا جائے، اور جو اگر آپ کے کوئی انٹرونشنز ہے یا ریفارمز ہے وہ بھی آپ سندھ کے عوام کے سامنے اور یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے سامنے رکھا جائے۔ مائک کھولیں۔ سب سے بڑا ساتھ نائب صاحب جو وزیر اعلیٰ کے خاص اس پہ کسان کا یقین تھا پھر بھی 20 سال ہو گئے براہ راست کے لیے اس سارے معاملے پہ کیا اتنی زیادہ سے ساتھ نائب جو پیپلز پارٹی وزیر کے ساتھ معاملہ پوچھا ہے۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے نہ صرف معاملہ اٹھاتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، جس انداز میں آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کا صوبہ کو نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کے مسائل کا نمائندگی کرتے ہوئے جدوجہد کرتا ہے، کوئی اور وزیر اعلیٰ نہ آج نہ کل اتنا وفاقی حکومت سے جدوجہد کرتا آ رہا ہے۔ اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے۔ میں نے جیسے ذکر کیا 2013 سے لے کے 18 سے لے کے 23 مطلب آپ کا زیرو، نہ اس زیرو کو اوپر لے کے جانے میں، اس میں آپ کے پی ایس ڈی پہ منصوبے دلوانے میں، آپ کو یہ تاریخی پروگرام میں سپورٹ دلوانے کے حوالے سے، یہ صرف ممکن اس لیے ہوا کہ پیپلز پارٹی نے نمائندگی کی، ڈٹ کے کیا اور اتنا حصہ نکالا۔ یہ تنقید کرنا کہ یہ پھر بھی ناکافی ہے اپنا سائز کے حوالے سے، مختلف صوبے کے پروپورشنز کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ ہو بھی سکتا ہے، اور جو ہم سمجھتے ہیں ایشوز رہتے ہیں ہم مسلسل وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ جہاں تک پی آئی ڈی سی ایل کا ایشو ہے، وہ وزیر اعظم صاحب نے ہم سے وعدہ کیا، ہم نے انہی کنڈیشنز پہ بجٹ کو سپورٹ کیا کہ اس طریقے سے ایسے کو کام ہوگا نہیں۔ تو میرا امید ہے اسحاق ڈار صاحب کا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے انگیج کرنے سے، اور اسحاق ڈار صاحب اپنا زبان پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ انشور کرتا ہے کہ جب بھی نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ محنت کر کے وہ وعدہ پہ عمل درآمد کرواتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا پی آئی ڈی سی ایل کا شکایت ہے، میں خود اسحاق ڈار سے اٹھاتا ہوں کہ یہ کیسے مالی مشکلات پر قابو پانے کے لیے سیلاب کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے ایسی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ
میرا علم میں نہیں ہے کہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے. اگر آ رہا ہوگا تو ضرور وفاقی حکومت ہم سے بات کریں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے, جب رکھتے تو اس پہ ہم تبصرہ دے سکیں گے. تھینک یو ایوری بڈی, بہت شکریہ.